ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مستفیض کاشفی۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AHI میڈیا پر۔ ناظرین گرامی، ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہے جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، چیئرمین انجمن حمایت اسلام۔ مفتی صاحب، پہلا سوال محمد سرفراز انصاری معلوم کرتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اب میرے سسر کا بھی انتقال ہو گیا اور میری ساس عدت میں ہے، تو کیا میں اپنی ساس سے عدت میں ملاقات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، بھائی محمد سرفراز معلوم کرتے ہیں کہ حالت عدت میں میں اپنی ساس سے ملاقات کر سکتا ہوں یا نہیں، درا حال ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بھائی سرفراز، آپ کی ساس سے آپ کا پردہ نہیں ہے، آپ حالت عدت میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، عبدالرحمن صاحب معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے فون میں 50 روپے کا ریچارج کر دیجئے، اگر ہم 40 روپے کا ریچارج کریں اور ان سے 50 ہی وصول کریں، لیکن ان کو 40 والے ریچارج میں 50 روپے کے ریچارج سے زیادہ فائدہ ہے، تو کیا ہم ان سے 50 روپے وصول کر سکتے ہیں؟ بھائی عبدالرحمن، آپ 40 روپے کا ریچارج کرتے ہیں تو آپ کو 40 روپے وصول کرنے کا ہی حق ہے۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، تو کیا وہ سود کی رقم سے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں جب سود کی رقم کے علاوہ کوئی بھی صورت قرض کی ادائیگی کی نہ ہو تو بدرجہ مجبوری سود کی رقم سے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ دہرادون سے قاری محمد احسان صاحب پوچھتے ہیں، جیسا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے کورونا کی وجہ سے، مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے لوگ کم نماز پڑھ پاتے ہیں، تو کیا ایسی حالت میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز 2 دفعہ ادا کر سکتے ہیں؟ ایک مسجد کے اندر 2 مرتبہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے تعلق سے یہ ہے کہ نارمل حالات میں آپ 2 مرتبہ مسجد کے اندر جماعت نہیں کر سکتے ہیں۔ جمعے کی ادائیگی میں آدمی زیادہ ہو گئے ہیں تو اس میں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے یہ شریعت کی جانب سے اجازت ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ پر یعنی مسجد کے علاوہ بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجبوری ہے اور مسجد کے علاوہ بھی کوئی نظام نہیں بن پا رہا ہے جہاں پر ہم جمعے کی نماز کی ادائیگی کر سکیں، موجودہ دور میں لاک ڈاؤن کے چلتے شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ دوبارہ جمعے کی نماز اسی مسجد کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے ایمان کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ پیسہ ہے، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ سامعین کرام، دنیا کے اندر سب سے عظیم الشان، عظیم ترین نعمت انسان کے لیے ایمان والا ہونا ہے۔ اس کے بعد بھی انسان کی پیدائش سے موت تک اور موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں انعامات اور احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے انعامات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ البتہ اس میں سچویشن ڈیفرنٹ ہے، الگ الگ انسان کے حالات ہیں۔
کوئی انسان بہت پیسے والا ہو سکتا ہے لیکن اولاد والا نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ کوئی شخص اولاد والا ہو سکتا ہے لیکن پیسے کی حالات اور فائنینشلی اس کی جو اپنی حالت ہے وہ بہت کمزور ہو سکتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت پیسہ ہے۔ تو یہ چیز سچویشن پر نربھر کرے گی کہ آپ کو کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا انعام بہت بہتر لگتا ہے۔ حرج تو اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی آدمی کسی بھی نعمت کو اپنے لیے بڑا سمجھ سکتا ہے، اچھا سمجھ سکتا ہے۔ ایک ہمارے دوست جموں کشمیر سے محمد خالد پوچھتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو رقم اکٹھی کی جاتی ہے کیا اس میں سے امام اور مؤذن کی تنخواہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ امام اور مؤذن یہ بھی مسجد کی ضروریات کے اندر ہی شامل ہیں۔ مؤذن کا ہونا بھی ضروری ہے اذان دینے کے لیے، اور امامت کے لیے امام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلے کا جو دور تھا، ایک دور بادشاہوں کا، اس میں اماموں و مؤذنوں کے لیے یعنی ایک اعتبار سے سرکاری طور پر تنخواہ اور مشاہرہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کا جو دور ہے حالات حاضرہ میں، اب امام طے کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں مسجد کے اندر، مؤذن بھی طے کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ تو جو مسجد کی رقم ہے وہی اماموں کے لیے، مؤذنوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، ان کے مشاہرات میں دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک ہمارے عزیز دوست ہیں محمد احترام مرزا پور سے، ہربل کیور کمپنی ہے ان کی، وہ پوچھتے ہیں کیا اگر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت چھوٹ جائے تو کیا جمعہ ہو جائے گا؟ اس تعلق سے جیسے دیگر فرائض ہیں، جیسے دیگر نمازیں ہیں، فرض نمازیں، ان میں رکعت چھوٹ جاتی ہے تو مقتدی رکعت پوری کر لیتا ہے، اسی طریقے پر نماز جمعہ میں بھی ہے۔ رکعت اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس رکعت کی مقتدی تکمیل کر لے گا، اس کو پڑھ لے گا تو نماز جمعہ ادا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین گرامی، یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندوڈا کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، جو آپ کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ یا کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں جواب دے دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔